جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کی، اور سب سے حیران کن نتیجہ ہے گوادر، جہاں پہ حق دو گوادر تحریک نے بے مثال کامیابی حاصل کی، اور مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے ساتھی ماسی زینی، جن کا تذکرہ آپ پڑھتے رہے میڈیا میں، ان کا اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور ان کے مقابلے پہ 4 جماعتی جو کانفرنس اتحاد تھا اس کو صرف 4 نشستیں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اضلاع کے اندر اپسیٹ ہوئے ہیں، لیکن اوریا صاحب چونکہ بلوچستان کے حوالے سے خاص دلچسپی رکھتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھوں گا یہ نتائج کو گزشتہ انتخابی نتائج سے کس طریقے سے مختلف ہیں، یا آپ ان کو اسی کا سیکول کہیں گے کہ جی ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جی آزاد امیدواران کی بڑی تعداد جیتتی رہی ہے اور اب بھی آزاد سب سے بڑی؟ دلچسپی نا، میں وہاں رہا ہوں، دلچسپی کا موضوع ہے نا جی، آپ سب سے زیادہ بلوچستان۔ دیکھیں بلوچستان کا جو پورا کا پورا سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، وہ ٹرائبل ہے، سوائے مکران کے۔ مکران جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، اور شاندار قسم کے، جسے کہتے ہیں انلائٹنڈ قسم کے لوگ ہیں۔ مکران میں ہی سب سے زیادہ اسے کہتے ہیں ان کی شاعری اور موسیقی اس نے جنم لیا ہے۔ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں پڑھے لکھے، کراچی سے پڑھے ہوئے، بگٹی صاحب کہتے تھے مکران مافیا، کیونکہ سرداروں کے سب سے زیادہ خلاف کوئی بگٹی سردار تھا، تو اس میں سب سے زیادہ انلائٹنڈ ہے گوادر۔ گوادر اس لیے انلائٹنڈ ہے کہ گوادر جو ہے 56 تک پاکستان کا حصہ نہیں تھا، گوادر مسقط کے ساتھ تھا، اور اس کی انلائٹنمنٹ جو تھی اس کے ساتھ سے پھر گوادر کے اندر انگریز نے شروع دن سے کچھ اور لوگوں کو بھی آباد کیا تھا، جس میں آغا خانی بھی تھے، دوسرے تیسرے بھی تھے، کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا۔ بات اس زمانے سے انہوں نے پورٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا کہ ڈیپ سی پورٹ ہے۔ گوادر کے اندر نظریاتی ووٹ سب سے زیادہ پاکستان میں شاندار قسم کا کامپرس ملے گا، بہترین قسم کا کامرس ملے گا، اچھا، اور کمیٹڈ قسم کا جماعت اسلامی کا بندہ ملے گا۔ اچھا، کبھی کسی نے مولانا ہدایت الرحمان کا تو نام اب سنا ہم نے، جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں۔ ان کے والد جو تھے وہ اسکول ٹیچر تھے نا، یہ خود بھی اسکول ٹیچر تھے۔ اچھا، لیکن بیسیکلی جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اکثریت اسکول ٹیچرز کی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے پڑھنے لکھنے والا طبقہ ہی وہی تھا، لیکن مولانا عبدالحق کے بہت قریب تھے۔ مولانا عبدالحق بلوچ، مولانا عبدالحق تربت سے میں نے تربت نہیں، گوادر اور یہ پورا کانسٹیٹوینسی تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا، ایک دیکھیں آپ کو پتہ ہے جس وقت 1970 کے الیکشن میں صرف 3 سیٹیں تھیں ایم این اے کی بلوچستان سے، اور پتہ نہیں 11 ہیں، آپ کو پتہ نہیں کتنی اتنی ہیں، تو گوادر پھر جام صاحب نے علیحدہ کر کے لسبیلا کے ساتھ لگا دیا تھا تاکہ وہ لسبیلا کی ایک سیٹ بن جائے اور وہاں جام صاحب جیتتے رہے سارا کچھ، لیکن وہ بیسیکلی پسنی اوشاب یہ سارا علاقہ اور انفلوئنس تھا ان کا۔ اور مولانا عبدالحق کمال کے درویش آدمی تھے، یعنی آپ نے زندگی میں اپنی ہوش میں مونج یہ ہوتی جو بانس کی جو مونجی کی وہ جو جس سے چارپائیاں بنی جاتی چبھنے والی چارپائی، اس کی جوتی پہ نے دیکھا۔ اچھا، خالصتاً درویش آدمی اور کمال کا، بولتا بھی تھا۔ جماعت اسلامی والے زیادہ تر ایسے ہی ہیں، مولانا ہدایت اللہ بھی ایسے ہی ہے، اور کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جیت کے بعد رو رہے ہیں کہ ہم پہ ذمہ داری آ پڑی ہے، کچھ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں شاڑیاں کوٹیاں چوٹیاں آ گئی ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ ملانگی ہیں بیچارے۔ صحابہ میں بھی امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، سب تھے، تو یہ بھی صحابی کے سطح کی۔ اچھا بہر اللہ نہ کرے، لیکن اصل بات یہ ہے غریب آدمی تھا، غریب آدمی، جماعت اسلامی ہے بھی مڈل کلاس کی پارٹی، قریب مڈل کلاس پڑھے، تو گوادر کے اندر گوادر کے لوگ پہلے دن سے قوم پرستوں کے خلاف تھے۔ میں جب کبھی گوادر جاتا تھا، میں پہلی دفعہ گیا تھا 1980 میں یونائٹڈ نیشنز میں کام کرتا تھا، یونائٹڈ نیشنز کی فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول، اور وہ کہتے تھے کہ یہاں ہیروئن آ گئی ہے تو ڈھونڈو۔ اصل ہیروئن کے بہانے کچھ اور کام کرنا چاہتے تھے۔ میرے ساتھ ایک جرمن ہوتا تھا ہنس پیلمن، وہ گیا تھا، اور پھر میں 6 مہینے بعد چھوڑ گیا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہیروئن ڈھونڈنے نہیں جا رہے، پھیلانے جا رہے ہیں، ٹھیک، کیونکہ 2-3 بندے ملے تھے پورے پاکستان میں، اور سال کے بعد اچانک ہیروئن ایسے چل پڑی جس کے سامنے۔ تو گوادر میں ہم ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جتنے لوگ کامپرس ہمارے لیڈر ہیں یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم گوادر کے اوپر یہ جو زمینیں ہیں ساری یہ ہم خریدیں اور مہنگے داموں لوگوں کو بیچیں۔ اچھا، جب گوادر پورٹ شروع ہوا تب بھی وہی سمجھتے تھے کہ اختر مینگل صاحب خوددار سے اٹھ کے آتا ہے، وڈ سے اٹھ کے آتا ہے، آ کے ہمارا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے یہاں زمینیں نہ خریدو، ٹھیک، خود اپنی زمینیں جہاں مرضی، کہتے اپنی تو ہر ایک کی کوٹھی کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے اگر کوئی اسلام آباد لاہور آنا چاہے تو ان کے خلاف ایک ریٹیلیشن بلٹ ہوئی۔ اب قوم پرست
اور سیکولر کا ہو گیا جوڑ، تو پیچھے خالی ویکیوم آ گیا جماعت اسلامی کے پاس. اور میں آپ سے کہا کہ نظریاتی طور پر اتنی طاقتور کمیونٹی میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھی. ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں کہتا ہوں لیڈرشپ کی کوالٹی کی بات ہے کہ پوری قوم ایک لیڈرشپ. ڈی سی جو تھا نا وہ کہتا تھا اتنے یہ اجائل لوگ ہیں، اتنے یہ لوگ ہیں کہ مرد 30 دن باہر جاتے ہیں، عورتیں جلوس نکالتی ہیں. اور بڑا جلوس بھی نکلا. عورتیں جلوس نکالتی ہیں، عورتیں لیڈر ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک عورت کی شہرت بنی تھی کہ جس نے روٹیاں پکائی تھیں وہاں بیٹھ کے پورے اس کے، ماسی زینی جس کا کونسلر بھی ہوئی. کون سا اس نے پورے. تو اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں اپنا سیاسی بیداری پاکستان کے کسی خطے میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اس لیے میں اکثر کہتا تھا کہ بلوچستان کو آپ کچھ کر لیں، آپ کتنی دنیا لیں، گوادر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا حق کیا ہے اور انہیں کس طرح پرسکون رہنا ہے. اس سے ثابت کیا ہوا کہ ایک تو مقصد کی کلیئرٹی اور دو ٹوک موقف. دوسری چیز، جب تک آپ، اور میرے ایجنسیز کو ہاتھ باندھ کے درخواست، جب تک آپ سرداروں کو، نوابوں کو، وڈیروں کو، چودھریوں کو، لغاریوں کو، مزاریوں کو، اربابوں کو، ان کو پالتے رہیں گے اور ان کو اپنے اس میں کھڑا کرتے رہیں گے، ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے، تو آپ پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے تھے کہ ہم سردار کو مارنے کے قریب ہوتے ہیں، یہ اس کو خون آ کے بھر دیتے ہیں. انٹرم گورنمنٹ میں لے لیا، ضیاء الحق کے ساتھ لے لیا، مجلس شورا میں لے لیا، مشرف کے ساتھ آ کے، فلانے کے ساتھ آ کے، کہتے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. عبدالحی بلوچ ہمارا یار تھا، فوت ہو گیا. وہ کہتا تھا کہ ہم اپنے سردار کو ذبح کر دیں اگر ہمارے سردار کو تم لوگ نہ پالو. اچھا یہ تو ہو گیا گوادر اور تربت. باقی جگہ پہ نکلا ہے وہ تو آزاد سارے. اچھا باقی بی این پی بھی ہے، ایسے ہوتا پشتون علاقوں میں پشتون آ گئے. دیکھیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں. جمعیت علماء اسلام وہاں واحد پارٹی ہے کہ جو کہ پشتون علاقے میں بھی ہے اور بلوچ علاقے میں. بلوچ میں صرف بروئی علاقے میں ہے، مین بلوچ میں نہیں ہے. بروئی علاقہ جو ہے وہ ابھی تک ہمیشہ یہی سمجھتا رہا ہے بہت عرصہ سے کہ جب تک پٹھان جو ہے نا وہ اپنا امام نہیں ہوگا نماز نہیں ہوتی. یہ خطر. اچھا جو مین سٹریم دو پارٹیاں ہیں جس کو آپ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کہتے ہیں، وہ بہت پیچھے. پیپل پارٹی کو 120 ملے ہیں، تحریک انصاف کو 68 ملے ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کو 20 ملے ہیں. اور یہ اچھا یہ ہے صورتحال. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے یہ ہوتے ہیں ٹرائبل، کیونکہ لوکل لیول پہ یہی ہوتا ہے. بلوچستان والے سب سے زیادہ لوکل باڈیز کے الیکشن سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ خون خرابہ اس الیکشن میں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے 1983 میں سردار مارا تھا رندوں کا، رتویوں کا سردار مارا تھا. اور اس کے مقابلے پہ ہوا یہ تھا کہ 1983 میں انہوں نے مقدمہ کر دیا تھا نواب غوث بخش علی ثانی کے اوپر کہ اس نے میں مارا ہے. اور غوث بخش علی ثانی جو تھا وہ گھومتا پھرتا یہ کرتا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اگلے چلے 88 کے الیکشن کے اندر 87 الیکشن آئے تھے دوبارہ، اور اس کے اندر پھر نواب غوث بخش علی ثانی کو خود انہوں نے امبش کیا اور اسلم ثانی بھی اس کو زخمی ہوا. پھر انہی الیکشنز کے اندر نواب اکبر بگٹی جو تھا اس کے لوگوں نے مار دیا تھا اس کے والد کو. یہ جو ابھی ہمارا بگٹی جو وزیر ہے اس کے جو کلپروں کا والد تھا، کلپروں کا جو بندہ تھا اس کو مار دیا تھا عورتوں کے پولنگ اسٹیشن میں. اور انہوں نے پھر نواب بگٹی کے بیٹے جو سلال بگٹی کو مار دیا. پھر اس کے بعد اگلے بلدیاتی الیکشنز کے اندر نواب بگٹی کے 2 نواسے مارے گئے اور اس کے مقابلے میں اسلم ثانی کا بھائی مارا گیا. پھر 2-3 ہزار بندے جو ہیں ایک دوسرے میں. ہوتا یہ ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی میں بڑی مثلا آپ لسانی ہیں، میں بگٹی ہوں، ہم دونوں کی لڑائی شروع ہوگی بڑے لیول پہ. ٹھیک ہے، میری آپ سے دشمنی ہے، میں نے آپ کو اپنا مار دیا، یا کسی اور کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے جو کہ نہ بگٹی ہے نہ لسانی، وہ مار دیا اور کھاتے میرے چلا جائے گا. اس نے مجھے مار دیا، کھاتے آپ کے چلا جائے گا. تو ایسے بڑا فلوڈ ہوتی تھی سچویشن. اور سمجھنے تو بلدیاتی الیکشن ویسے تو بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں مستقل چلے آ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن، کبھی آج تک انٹرپٹ نہیں ہوئے. آپ دیکھیں پشتون، لیکن کیا وسائل ملتے ہیں ان کو کہ جو اپنا کام کر سکیں اتنا ان کو؟ میں آپ کو تقریب سے بات بتاؤں، میں نے بلوچستان کا اپنا پہلا بجٹ بنایا تھا جو این ایف سی ایوارڈ کے بعد بنا تھا. 1991 کا بجٹ این ایف سی ایوارڈ کے اندر بھی میں موجود تھا. اس کے اندر اس وقت تو سرتاج عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے. آپ اندازہ کریں 6.1 ارب بینچ مارک تھا
پورے بلوچستان کا. بس اور فیصلہ آباد کا جو میونسپل کمیٹی کا بجٹ تھا وہ 9 کچھ تھا. بہرحال بدقسمتی، اللہ کرے کہ جو نئے انتخابات ہوئے گراس روٹ لیول پہ کوئی ترقی ہو، بلوچ بھی خوش ہو اور نیچے تک ان کو اس کے ثمرات پہنچے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.